رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. تواضع یعنی عاجزی، انکساری، ان میں جب انکساری نہ ہو تو وہ اس آدمی کو ہدایت نہیں ملتی. لیکن انکساری تواضع ہے کیا چیز، اس میں غلطی ہو جاتی ہے. ایک بعض نے کہا کہ یار تواضع تو بکری میں بھی ہوتی ہے. بکری میں تواضع نہیں ہوتی، وہ بزدلی ہے. بز کہتے ہیں کس کو؟ بکری کو کہتے ہیں. ابھی کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک آدمی بزدلی کو تواضع کہے، اور جس کو نبی کریم سے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جو سیاد سے فرمایا ہے. کئی آدمی آپ کو دیکھیں گے کہ تکبر کی مذمت آئی ہے اور اس کو ضد ہے. کیا ہے؟ اور تواضع اس کی ضد ہے. تو یہ مقصد، کبھی کبھی ہم ایسی جذبات میں آ جاتے ہیں کہ وہ یا تو اس کی معنی کو نظر انداز کرتے ہیں. تو ایک ہے بزدلی. بزدلی کہتے ہیں کہ انسان مخلوق سے ڈرتا ہو، مخلوق سے ڈرتا ہو. تو اسی کپ ہو جائے پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ لرزان و ترسان رہتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے میں، فوراً اس پہ بیمار ہو جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں. یہ ہے بزدلی. ڈرپوک، ہم اس کو ڈرپوک کہتے ہیں. ڈرپوک. دوسری چیز ہے احساسی کمتری. لوگ کہتے ہیں کہ احساسی کمتری ہے. احساسی کمتری تواضع نہیں ہے. احساسی کمتری تو کمزوری، بہمتی اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے. اسی چیزوں کو جب ملا کر تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے وہ بن جاتا ہے یہ احساس کمتری. وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میری اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی اتنی اس کی ہوتی ہے. اب دیکھو بڑائی اس کے اندر ہے، لیکن گلا آتا ہے اس کو. ہمت پچھاڑی کے اندر ہے تو نہیں کہ آگے کچھ کام کرے. بس وہ مطلب کہ اپنی آپ کو یعنی کمتر سمجھتا ہے. یعنی لوگ مجھے کم سمجھتے ہیں. میں تو ہوں بڑا، لیکن لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا. تو یہ احساسی کمتری ہے. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے احساسی برتری، کہ میں سب سے بڑا ہوں. یہ تکبر ہے. اور ایک ہے تواضع. تواضع کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی اس کی دل پر اتنی بڑائی سوار ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے کم سمجھے. کتنا بڑا فرق ہے. بزدل نہیں ہوتا. وہ جب اس کے سامنے متکبر آ جاتا ہے تو اس کا تکبر کیا ہوتا ہے؟ پھک اڑتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے
کہ اس کے دل میں خود اللہ کی بڑائی ہوتی ہے. جب دوسرا آدمی بڑائی کرتا ہے تو یہ اس کی گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو کمینے ساتھ میں ہوتے ہیں کمینے لوگ، یعنی کمینے یعنی کم بغیر قسم کے لوگ، وہ جب اپنے سے کمزور دیکھتا ہے تو اس پر پورا طاقت دکھا لیتا ہے، اور جب اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اب دیکھو گے تو اس طرح تواضع اس کو کہتے ہیں کہ انسان پر اللہ پاک کی بڑائی ہو، سوار ہو اور اپنے آپ کو کم سمجھیں کہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں. پھر اس اسی کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. جب آدمی جب تک اپنی اس کو کہتے ہیں مٹانا، کیا کہ اپنے آپ کو مٹا دے. اس کا کمال کیا ہوتا ہے کہ جب یہ میدانی جنگ میں ہوتا ہے پھر اس کے رویہ اور ہوتا ہے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. لوگ ادھر تل پہ ہو رہے ہیں. وانا ابن المطلب، میں اس کی والد سے مطلب سے بڑے بہادر تھے، بہت بہادر تھے. اس کا نام دراصل شیبۃ الحمد تھا، شیبۃ الحمد. یہ پیدا ہو گئے ہیں مدینہ منورہ میں. جہاں یہ تھے تو وہاں اس کی جو والد تھے ہاشم بن مناف. تو ہاشم اور مطلب دونوں بھائی ہیں، ہاشم اور مطلب. تو یہ ہاشم کہ وہاں ایک سردار تھا مدینہ منورہ کا، اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، محبت تھی. وہ جب بھی جاتا تھا اس کے ساتھ وہ تیارتا تھا. اس سے کبھی کبھی دوستی ہوتی ہے، چاہتے وہیں تیارتا ہے. اس کی ایک بیٹی تھی، بڑی شریف تھی، اتنی شریف اور بہت ہی حسین و جمیل. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ، جب اس نے کہا کہ ہاشم، اس کی لڑکی کی یہ شرط تھی یا اس کے والد صاحب کی شرط تھی لے کے آئی تھی کہ جب جس شادی کرتی وہ یہاں رہے گی، اور کم از کم جب اس کا بیٹا ہوگا تو پھر اولاد ہوگی تو کیا ہوگی، اسی جگہ پر ہوگی اپنے مدینہ منورہ جو ہے. تو وہ ہاشم نے اس کا نکاح کیا. وہ کہتے ہیں ہاشمی وغیرہ کہتے ہیں. جب نکاح کیا، اور نکاح کے بعد وہ چلا گیا شام، جہاں تجارت کے لیے جانا تھا ان کو، تو وہاں وفات ہو گیا ہاشم. یہاں یہ پیدا ہو گیا مطلب. تو اس کے بعد وہ تقریباً 7-8 سال کا تھا. اتنا بہادر تھا کہ وہ یہاں سے لوگ کافی لے جاتے تھے مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہ شام تک جاتی، یہی راستہ تھا، اسی پر جاتے. اس پر وہ ایک دن ایک مکی شخص نے کہا، دیکھا مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا. اس نے کہا کہ ایک بچوں میں بہت بہادر بچہ ہے، وہ جب نشانہ بازی کرتے ہیں تو جب بھی، آج کل تو کرکٹ ہے، سارے کرکٹ نہیں، کرکٹ کمال کیے بڑا. تو اس وقت نشانہ بازی آتی، کیا تھی نشانہ بازی، اس کی بڑا ہے.
جہاز میں یہ چیزیں کام آتی ہے، کرکٹ کام نہیں آتا. اس نے کہا کہ اس نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ جب نشان لگتا ہے وہ کہتے کہ میں بچہ کی سردار کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں. ہاتھ تو وہ گیا، اس نے مطلب کو کہا، مطلب جس کا چچا تھا، کہ وہاں آپ کا بھتیجا تو بہت بڑا ہو چکا ہے، پتہ تھا کہ وہاں شادی کی ہے، اتنا ہو چکا ہے، وہ ایسا نشانہ باز ہے کہ چھوٹا سا ہے، جب نشانہ لگاتے یوں ہی ہاتھ اٹھاتا ہے. اس نے کہا ٹھیک. وہ چلا گیا وہاں، دیکھ وہی واقعی بہت بڑا ہو چکا تھا. پھر وہاں اس کی والدہ سے بات کر کے بہرحال وہ اس کی اونٹ بیٹھایا اور وہ پیچھے سے چھلانگ لگا کر بیٹھ گیا. بہت بہادر تھا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آپ تم کیا کرو، میں اونٹ دے دی کعبے والا اس کو، وہ بات اتنی صحیح نہیں ہے. آپ پوری تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہادر تھے. کیا تھے بہادر. تو بہرحال جب وہاں جا رہے تھے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا کہ او یہ تو گیا تھا وہاں روم، لوگ تو جاتے تھے نا وہاں تجارت، اس نے کہا وہاں سے روم سے کیا، سفید آدمی وہاں سے غلام لایا ہے. تو لوگوں نے کیا کہ عبد لایا ہے، عبد زبردست عبد لایا ہے، کہتے چٹان لایا ہے عبد. تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب نے کہا کہ میرا بیٹا میرا بھتیجا ہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے. وہاں سے اس کا نام شبت الحمد کی بجائے کیا ہو گیا، عبد المطلب ہو گیا. تو تمہارا میں کر رہا تھا کہ ایک پیغمبر جب میدان میں اترتے وہ کیا کہتے ہیں. اب یہ ہے دوسری طرف آپ دیکھیں، دوسری طرف وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسمکھ تھے، جب اس کے تھے مسکراہٹ، اسی لیے لوگوں کو سیکھا ہیبت تھا کہ لوگ پر ہیبت تاری رہو. اگر وہ اس کے اندر کیا ہوتا، وہ یوں ہی خاموش بیٹھ دیتے، اتنا جلال تھا کہ کوئی آدمی کیا ہے اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا جب خاموش. لیکن وہ ایسے ماحول بناتے کہ ایسے بنتا کہ بالکل آدمی ساتھ کھل کر بات کر سکے. یہ بنایا کریں، یہ بنایا کریں. آپ اساتذہ ہے، آپ پڑھانے والے، اس سے بچے کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے. تو یوں ہی کب کپا گیا، کیوں کپا دو، میں تو ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی. قدید یہ ہوتی ہے کہ یہ تو اچھا نہیں کہ میں اس کو چلو پھر نہ صاف کروں. گوشت عید میں یا کہیں قربانی ہو جاتی ہے یا کہیں کوئی، تو پھر وہاں جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ گوشت کو اس طرح ہم خود میں گھر میں کرتے ہیں. گھر میں شاید اب بھی ہوگی، سال بھر یہ چلتی رہتی ہے. سال بھر اس طرح یہ چیتڑی نہیں ہے گوشت کی، یہ کیا ہوتی ہے مجھے یہ لاتے ہیں، وہ نہیں ہرن کا گوشت ہوتا ہے، خشک کرتا ہے، ہرن کی گوشت خشک کرتا ہے، پھر لفافے میں بند ہوتا ہے. اب کیا نہیں ہے، مجھے محمد لاتے ہیں کبھی کبھی وہاں سے، محمد نہیں سلو جی وہ لاتا ہے. تو اس طرح اس کو اس طرح سے ہو کر لمبے اس کو تاروں پر ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، مسالہ ڈالتا ہے. پھر جب
کسی وقت اس میں سال میں وہ اس کو ڈالتے ہیں نا تو مزیدار لگتا ہے، خشک ہوتا ہے، تو فقیروں کا کام ہوتا ہے. آج کل تعمیر سب کرتے ہیں. ہمارے گھر میں پہلے سے ہوتا تھا، عید قربانی میں تھی گوشت بہت ہوتا ہے تو اس کو ہم تاڑوں پر لگا دیتے تھے کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں کہ جو قدید جو خشک گوشت کھاتی تھی. تم کیوں گھبراتے ہو؟ اب دیکھو اس طرف جب یہاں دیکھتے ہیں کہ فقیر ہے اس کے ساتھ کیسے رویہ رکھتا ہے. آدمی کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، متواضع آدمی ہے، اس کے اندر عاجزی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کو دیکھیں. اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یا اللہ مجھے ان اعمال کی شر سے بچائیں جو میں نے کیے ہیں اور ان اعمال کی شر سے بچائیں کہ جو میں نے نہیں کیے. علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام کسی پوری عمر میں فرض کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. تو یہ کیوں کیسے کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان اعمال سے جو میں نے کیے ہیں. اعمال تو ساری اس نے اچھی کی ہیں، ہمارے طرح تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ٹگی کی ہے، جھوٹ بولا ہے. عمر بھر میں جھوٹ نہیں بالا نبی کے سامنے. اور من شر ما لم اعمل، جو کام میں نہیں کیے. نبی کے سامنے کون سا کام چھوڑا ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جو کام میں اچھی کام کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، ان کی شر سے مجھے بچائیں، اور جو نہیں کیے تیرے لیے چھوڑے ہیں. کبھی کبھی آدمی کہتے ہیں کہ میرا اعصاب مضبوط ہے، میرے اعصاب مضبوط ہے. مجھے کسی لڑکی نے بلایا، حسین تھی، جمیل تھی، لیکن میرے اعصاب مضبوط تھی. میں نے اس کو کیا میں نے اس کی قریب نہیں کیا. تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں کوئی بڑا اعصابی پہلوان ہوں. لیکن اس وجہ سے کیا کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اگر اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ جو میں نیک اعمال کیے ہیں اس کی شر سے مجھے بچائیں. نیک اعمال کا شر یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اس کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. اور برے اعمال کی چھوڑنے کا شر یہ ہے کہ آدمی کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑا ہے، میں نے چھوڑا ہے. اپنی طرف منسوخ نہ کریں. کس طرح منسوخ کریں؟ میرے رب نے مجھے بچایا ورنہ میں تو پھنس گیا تھا، میں تو پھنس گیا تھا. اگر آدمی کسی کو اللہ تعالیٰ بدنظری سے بچائے تو کس کا فضل و کرم ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر کوئی نماز پڑھے یہ کس کا فضل و کرم ہے؟ اس لیے میں ایک بات درمیان میں آ گئی کیونکہ موضوع لمبا ہے، اس کو ایک دو دن چلتا رہے گا. یہ کہ بہت سے دیندار لوگ جو دین کی کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت کرتے ہیں، اور یا اس کی بڑی اصلاح پر مامور ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. پیر ہے مثلا، اس کے مریدین ہوتے ہیں لاکھوں یا ہزاروں یا سینکڑوں. تو پھر وہ اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اس بات سے بچانا چاہتا ہوں. یہ تکبر میں شامل ہے. کیا بہت بڑا حلقہ دیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ سے ہزاروں لوگ درس میں بیٹھتے تھے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو ہونا چاہیے. جب بہت بڑا فلسفی بھی ہے، بہت بڑا فلسفی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. فلاسفہ کے خلاف وہ کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت بڑا فلسفی ہے.
تو دیکھو بہت سے لوگ اس کے ساتھ وہ بڑی درست تو اس لیے اس کو چھوڑا کہ کچھ وقت میں ایسا گزارتا ہوں کہ میرا واقعی میرے دل میں یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہوگا دودھ چار کی طرح. تو میں کبھی میرے دل میں یہ بات نہ آتی کہ تو یہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں بڑا بڑا آدمی ہوں. یہ میرے دل کے اندر کیوں آتے ہیں؟ خبر پوری یہ بات کتنی بار ہماری اندر آتی. اور یہی چیز ہے کہ یحول بین المرء و قلبی. اللہ تعالیٰ اور اسی میں بہت بڑا دھوکہ کھاتے ہیں اور اسی بہت بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. اس وجہ سے میں سال لگائے ہوں تمہیں ساتھ باتیں کرتے ہوں تمہیں 3 دن لگائے. کیا پتہ کہ وہ 3 دن لگانے والا تم سے زیادہ اچھا ہو. میں مجاہد ہوں تم میرے سامنے باتیں ٹر کرتے ہو راستہ نہیں چھوڑتے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 2 دن یاد کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے سامنے سے ہٹو بٹو. ایسے ہوتے ہی نہیں ہوتے. ابھی کہتے دینی کام ہے اچھا عمل ہے لیکن شرک کیا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ چیز میں جب تک آدمی کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھتا اس وقت تک اس پر غرور نہیں کر سکتا. جہاں میرے پاس کسی نے پیسے لائے زیادہ پیسے لائے یہاں رکھے ہیں یہاں کہ میں مولانا صاحب آ رہا ہوں یہ میرا یہاں امانت رکھے میرے ہیں. کیا میں کہوں گا اس طرح میں تو بہت بلدار ہو گیا. یہ کس کے ہے؟ یہ اس کے ہے. آنکھ کی ہمارے پاس امانت ہے. تم کس پر وہ کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ تم اچھی آنکھیں دی ہیں تو تم کیوں اپنا تکبر کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فصیح اللسان بنایا تو اب تم پر فالج گر جائے تمہاری منہ پر تو کیا تمہاری فصاحت رہ جائے گی؟ ختم ہو گئی. تمہارے پاس ہے کیا چیز؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کی توفیق دی. درس و تدریس کا موقع دے دیا. بہت اللہ نے بڑا مدرس بنا دیا یا بہت بڑا واعظ بنا دیا یا بہت بڑا وہ. تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش چیز ہے. تم بھی خدا کے ہو اور تمہاری صلاحیتیں بھی خدا کے ہیں اور جو کچھ تم کو ملا یہ بھی اللہ کی ہے. تم خود توحید سے بہت دور ہو. توحید سے اتنے دور ہو کہ تم پر بو بھی نہیں لگی اس کی توحید کی. تو یہ ہے دیکھو کاروں کے شر. آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ ہمیں بہت زیادہ جب راستے میں جاتے ہیں کسی بیچارے کو چرسی کو دیکھتے ہیں چرسی کو ٹھیک ہے منع کرو چرسی اس کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو. کیا پتہ اس کی کیا عدالت پسند آ جائے. کتنی چرسی ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی بزرگ بن گئے. کتنے ڈاکو ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کیا بن گئے ایاک سردار بن گئے. یہ دل اندر ہے. دل کے اندر تواضع ہو تو پھر آدمی مجھے چرچ کی بات آ گئی لطیفہ بھی سناؤں. وہ سخت ہے درمیان میں اس کو درمیان میں پر کریں گے. ایک چرچ نے کہا کس نے اس کو 5 روپے دیے. 5 روپے پہلے بڑی چیز تھی. تو دونوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ اس پر کھانا کھائیں گے بہت بھوک لگ گئی ہے. دوسرے نے کہا کہ دیکھیں روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اتنا اس کے مانتا ہمارے ماں تو چرچ برابر نہیں ہے. چرچ کا ذمہ نہ وہ روٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں روٹی دوں گا کہیں سے دے دے گا وہ. لیکن چرچ کا وعدہ نہیں ہے کیونکہ یہ گناہ ہے.
چیس پئیں گے. خیر وہ جس کو بھوک زیادہ دونوں بھوک لگ گئی تھی تو بھوک تو خطرناک چیز ہے تو اس نے روٹی لی. بس بیٹھے کہ کسی نے اس کو اتنا ٹرے جس میں پلاؤ تھا اور بریانی تھی وغیرہ اوپر سے گوشت موشت. اب سردی اب دن میں کچھ نہ لائے تو اس میں بہت سی چیزیں گوشت ووشت پڑا تھا سامنے رکھ دیا. جب سامنے رکھ دیا تو یہ جو جس چرچ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چرچ پئیں گے اسی پر سوار ہو گیا. کیا کرتے ہو؟ تمہیں تم کہا تھا کہ کان جوان خدا نے کیا ہے وہ کر دے گا لیکن چرچ کا وعدہ نہیں کیا. دوسری پڑے اللہ والے. تو اس چیز میں ہم بہت غلط ہو جاتے ہیں کہ ہم چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں. اب اگر آپ نے یہ بات شروع کی کہ کسی چیز کو اپنی طرف نسبت نہیں کرتے انشاءاللہ خود بخود تمہارا پہیہ چل پڑے گا. اللہ ترقی دے گا تم کو. پانی خالی گلاس میں آتا ہے، جب بھرا ہوا گلاس ہو اس میں کیا آئے گا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. سید کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی سے پیدا کیا ہے. ایک دوسرے آدمی ہے وہ جو اس کا کسب کے لحاظ سے کمزور ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا ہے. اس میں سے کیا کمال ہے مجھے آپ بتاؤ دونوں میں. اس سید کی کوئی کمال ہے یا اس کی کوئی کمال ہے اس کی؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حسین نہیں بنایا اتنا اتنا ہے مسئلہ. اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ مجھے ایک کمال بتائے. کوئی کمال نہیں. تو اب ان چیزوں کو لے کر ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی، نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا کریں، لیکن اس میں اس کا کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کو، اس نے کام کیا. تو اسی لیے یہ دینداری کا جو تکبر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، یاد رکھیں. دوسرا توبہ کرتا ہے، روتا ہے. یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں، گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاف کر دیں، گناہ گار ہوں، غلط ہوں، کمزور ہوں. دوسرے کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں. ایک آدمی تھا ہمارا ساتھی ہے، وہ تھوڑا سا چھٹ پٹ آدمی ہے. اس کو کسی دیندار آدمی، بظاہر دیندار تھا، بظاہر دیندار تھا، وہ اس نے قطر میں سعودی عرب میں تھا، قطر میں تھے غالباً. تو اس نے اس کو دیا کہ یہ چیز لینے میں نے کہا کہ ایسا وہ تحفہ ہے. اس نے کہا کہ ہمارا سامان وہ ہے یہ ہے. اس نے کہا کہ آپ میرا نام لے لینا تو فکر ہے. وہ کوئی بڑا معالج تھا. اس نے کہا کہ دے دیں. میں اس کو کہوں گا کہ فلاں خنزیر نے مجھے دیا ہے. اس مطلب میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میرا نام لے کر کیا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ میں اس کو کہوں گا کہ فلاں خنزیر. وہ بڑا دکھ ہکا بکا پڑ گیا کہ میرا بڑا آدمی. تو اس نے کہا تو یہ بات کیوں کہی؟ مجھے غصے پہ ہو گئی. اس نے کہا کہ خنزیر تو اچھا ہے، کیوں یہ کم از کم اس کے پاس کوئی مواخذہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ قیامت میں تم جو باتیں کرتے اس میں تو کیا ہے؟ اس پر تو آخرت میں کیا ہے؟ مواخذہ. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ بڑا بول کھٹا نہ کریں. ہو جائے، ہو سکتا ہے انسان سے، تو کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگیں، روئیں اللہ کے سامنے. پھر یہی رونا اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے. دیکھو غلطی تو ہو گئی اس سے، لیکن پھر روتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے قرآن مجید میں. پھر انشاءاللہ بند کرتے ہیں، پھر کل پھر شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کو تھوڑا سا ہم ہضم کر لیں.
تو یہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن. شروع کیسی کیا دیکھو، وعباد الرحمن، کتنا پرلطف لفظ ہے. ایک آدمی بادشاہ کہتا ہے، بادشاہ کہ میرا خاص آدمی فلان ہے. تو یہ آدمی تمام زندگی کے ساتھ پھر یہ ٹیپ کرتا ہے، ساتھیوں کو بھیجتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے بادشاہ وقت نے کہا ہے کیا ہے، یہ میرا خاص ہے. تو عباد الرحمان جب کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس طرف اشارہ ہے کہ ایک وہ بھی ہے کہ جو شیطان کی بندی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان، یہ میرے بندے ہیں میرے. پھر لفظ رحمان کو لایا، لفظ العزیز کو نہیں لایا، لفظ کریم کو نہیں لایا، لفظ رحمان کو لایا. اس میں پورا گویا جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کبھی ایک ہی بات کے اندر پورا کیا وہ سمندر بند کر لیتا ہے. الف لام میم، رحمان جو کھولا ہے اس کو دیکھی حیران رہ جائیں. اس لیے اللہ عالم کی مرادی. تو عباد الرحمان کہ رحمان کے بندے، میں کہتا ہوں کہ شیر کا بیٹا آ گیا تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ شیر ہے. کیا ہے؟ شیر بہادر ہے. سخی کا بیٹا آ گیا مطلب کیا ہے کہ سخی ہے. جب کہتے ہیں کہ رحمان کا بندہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا کردار رحم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. رحمانیت میں کیا ہے؟ رحمانیت میں اس کا دینا، اس کا لینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا. کیونکہ آدمی جب تواضع کرتا ہے تو دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے مہربانی ہوتی ہے اس پر. اور تو یہ جب رحمان کا بندہ ہے تو اس پر رحمان کی تجلی ہے، اس کے اندر مہربانی ہے، اس کے رحمانی ہے. تو پہلے سے بتایا کہ رحمان کی بندے، اس کو کردار کو کیا پورا کردار کو سامنے لایا کہ بہت بڑا کیا اس کے کہ رحمان کی بندے ہیں. تو اس کی بنیادی جو پہلی چیز ہے علاج ہے، باقی بہت سی چیزیں ہیں. رحمان کی بندی شروع کر کے یہ آخری رکوع تک چلا جاتا ہے یہ بات. لیکن وہ اس پہلے اس کو تواضع کو دیا. آپ دیکھیں یہاں سے یہ تواضع کی قدر قیمت آپ دیکھیں. الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ کردار بتایا کہ وہ زمین پر مستی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اکڑ کے نہیں چلتے، خاکساری سے چلتے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ بند کیا کہ انسان اگر وہ کہتے کہ متواضع ہوتے ہیں، متواضع کی چیز ہوتی ہے. آپ مجھے بتاؤ تواضع کیا ہے؟ تعریف کیا جائے گا لیکن اس کی جو وہ نمونہ تھا وہ نہیں سامنے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ کے سامنے لایا کہ بس اس کو دیکھو، اس کی چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا، اس کا کہنا اٹھنا، اس ایک چیز کو لا کر سب کس اندر آ گئے. وہ کیا ہوں گے؟ اس سے تواضع ٹپکتی ہوگی. مشکیزی میں اگر اکتر ہو تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ خوشبو آئے گی. ہے تو اندر، لیکن جتنا عطر مضبوط شاندار ہوگا اتنی اس سے خوشبو آئے گی. تو جتنے اندر تواضع ہوگی اتنے تواضع کی چلک کہاں سے آئے گی؟ اس کے ہاتھوں سے، اس کے پاؤں سے، اس کے چلنے سے، بیٹھنے سے آئے گی. ہونا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب اس کے ساتھ ضدی لوگ ملک ہو جائیں گے، دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا اس نے پہلے سے ٹھان لیا کہ میں نے ماننا نہیں ہے. وہ بہت جاہل ہوتے یہ ہوتا کہ مجھے میں نے ماننا نہیں ہے. یہ جو لوگ مناظرے کرتے دونوں طرف سوچا ہوتا ہے پہلے سے کہ ماننا نہیں ہے.
یہ نہیں، اس لیے نہیں کرتے مناظرے کہ یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. ایسا کرتے ہیں. ایک بار ہمارے پاس مناظرے کے لیے لوگ آئے تھے وہاں، میرے ساتھ نہیں کر رہا تھا، آپس میں کر رہے تھے. یہ ہمارے بڑوں کے پاس آئے تھے تو میں بھی نیا نیا ملا ہوگی. نیا نیا ملا زبردست خراب ہوتا ہے. جو نیا نیا ملا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میرے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ وہ چند باتیں سیکھی ہوئی ہوتی. تو میں بھی نیا نیا ملا تھا اس وقت، وہ نیا نیا فارغ ہو گیا تھا. تو وہ پورا دن گزر گیا، مناظرہ نہیں ہوا. تو پوسٹر پہلے سے چھپ گئے تھے. جب رخصت ہو گئے اس دونوں، ہر ایک نے لکھا تھا کہ فلان بھاگ گیا، فلان جماعت بھاگ گئی. حالانکہ تو مناظرہ ہوا ہے، آپس میں بیٹھے ہیں. تو یہ اب ایک بڑا کمال ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا ہے پھر بھی کیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، مناظرہ بھی ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ کہ ایک آدمی حق کا طالب نہیں ہے، سننے کا طالب نہیں ہے، وہ نہیں مانتا ہے. اس نے ٹھان لیا کہ میں نہیں مانتا. اب اس ساتھ کیا مناظرہ تم کرتے ہو؟ تو اسے شریفانہ انداز سے گزر جاؤ. السلام علیکم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان پڑھ ہو آپ سے مسئلہ پوچھے آپ کہتے کہ سلامت مجھے خدا نے فرمایا. یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ ضدی ہے. کیا ہے؟ نہیں، معاند ہے، جذباتی ہے، معاند آدمی ہے. تمہارا اس کو پھر کریں گے، لمبا موضوع ہے. تو چونکہ توازن کیا آج کل کمی بھی ہے، اور یہ اس کی ہم کبھی کبھی آپ نے کس ذہن میں آیا ہوگا، ہم نے کبھی غلط مفہوم بھی بیان کرتے ہیں. تو اس سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں جہاد میں تو کیا ہو گئے، ہاں پتہ نہیں چلے گا تم کو. وہ خدا کو کہتا ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، مدد کرو. اس پر روپ ڈالے گا، وہی نہیں کہے گا کہ بھائی تم بہت بڑے لوگ ہیں. یہ بات نہیں ہوگی. ہر جگہ کی اپنی باتیں، اس لیے موضوع لمبا ہے اور سمجھانے میں میں بھی کوشش کروں کہ میں بھی سمجھ جاؤں اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں.